اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. قرآن مجید میں مالک دو جہاں کا ارشاد ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کی عبادت کرو دین میں اس کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے. دو باتیں ہیں، اللہ کی عبادت اور دین میں اخلاص. اخلاص کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر عام کار خیر ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو تو سونا مٹی ہو جاتا ہے، اور عبادت میں اخلاص نہ ہو تو وہ زہر ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس مدرسہ القائم میں آ کے بہت مسرت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں بہنیں یہاں پر موجود ہیں اور درس آل محمد حاصل کر رہی ہیں. فرجا اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ سب کو اس علم اور دین کی راہ میں بہتر سے بہتر کامیابی عطا کرے، اور اس درسگاہ مدرسہ القائم کے تمام منتظمین، کارکنان، ہمدردان، معاونین کو مالک دو جہاں دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. تو توجہ فرمائیے گا، کار خیر میں اخلاص نہ ہو تو سونا مٹی ہے، عبادت میں اگر اخلاص نہ ہو تو زہر ہے. فرض کیجئے ایک جگہ ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک بڑے صاحب جن کے پاس اچھے وسائل تھے، انہوں نے اس مسجد میں مثلا 20,000 کا ڈونیشن دینا چاہا. تو صدر سیکرٹری سب کو بلا لیا گیا، وہ ساتھ میں اپنے ساتھ ایک فوٹوگرافر کو بھی لے کے آئے. یہ چیک پیش کر رہے ہیں، وہ ادارے کے لوگ قبول کر رہے ہیں، فوٹو کھینچا جا رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے 20,000 کی رقم دی. ایک مزدور جو دن بھر کام کرتا ہے 300 روپے کماتا ہے، وہ شام کو آیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ آج میں نے یہ کمایا ہے، میری طرف سے مسجد میں شامل کر دیا. لوگوں نے پوچھا بھئی کس نام سے رسید کاٹی جائے؟ کہنا کوئی نام نہیں، بندے خدا لکھ دیجیے. تو ظاہراً ان سیٹھ صاحب نے 20,000 دیا، اس مزدور نے 300 روپے دیے. لیکن یقین رکھیے
یہ جو مزدور نے 300 روپیہ دیا، اس کا جو اجر و ثواب اللہ کے نزدیک ہے وہ غیر معمولی. اور وہ جو جن صاحب نے 20,000 دیا اور فوٹو کھنچ رہا ہے اور لوگ جمع کیے جا رہے ہیں، حتمی طور پر ان کو 1 درہم کا ثواب نہیں ملے گا، 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس مزدور نے جو کچھ دیا اللہ کے لیے دیا، نام بھی ظاہر کرنے پر تیار نہیں. اور ان صاحب نے جو دیا وہ صرف بندوں کے لیے دیا کہ ان کا نام چھپ جائے، ان کا فوٹو کھنچ جائے، لوگوں سے ان کے مراسم ہو جائے. یہ تو کار خیر میں. اس لیے میں نے کہا کہ سونا مٹی ہے، لیکن اگر یہی چیز عبادت میں ہو تو زہر ہے، زہر مہلک ہوتا ہے. مثالاً میں عرض کروں، اپنی ہی مثال دوں، کیونکہ ان لوگوں نے کہا بھی کہ میں اپنے بارے میں تھوڑی سی بات کروں آپ سے. فرض کیجئے ایک روز، جیسے کہ میری عادت بھی ہے کہ میں کہیں قرب و جوار میں مجلس پڑھوں تو کوشش کرتا ہوں کہ نماز یہاں کی مسجد میں پڑھ لوں. مثالاً عرض کرو، ایک روز میں کہیں سے نارتھ کراچی میں مجلس پڑھتے ہوئے آیا، دوسرا پروگرام میرا یہیں قرب و جوار میں تھا، میں نے کہا یہاں نماز پڑھ لوں. مسجد میں داخل ہوا، اذان کے وقت میں بھی وقت باقی تھا، لوگ آئے نہیں تھے. میں نے کہا چلو میں اپنی ماضی کی کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہوں. میں نے نماز پڑھنی شروع کی اور گنڈے دار جیسے جیسے تیسی نماز، آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ ویسی نماز پڑھتے ہیں جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ نقر کا نقر الغراب. امام موجود ہے مسجد میں، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی. ابھی تکبیر کہی تھی کہ بس بسم اللہ سرپٹ پڑھتے ہوئے رکوع میں پہنچا. ابھی رکوع میں پہنچا تھا کہ کھڑا ہوا اور سجدے میں پہنچا اور سجدے سے اٹھا اور دوسرا سجدہ. امام نے خود فرمایا نقر کا نقر الغراب. اس نے سجدہ نہیں کیا، زمین پر یوں چونچ ماری ہے جیسے کوا کسی چیز کے لیے چونچ مارتا. اچھا، تو اب چونکہ پبلک نہیں تھی، مسجد خالی تھی، میں جلدی جلدی ویسے ہی نماز پڑھ رہا تھا کہ نقر کا نقر الغراب، جلدی جلدی رکوع بھی، سجدہ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس رفتار سے چلتا رہا. کافی نمازیں پڑھ لی میں نے، 2-3 نمازیں پڑھ لی. اتنے میں لوگ آنا شروع ہوئے، کیونکہ نماز کا وقت نزدیک آیا تو لوگ آنا شروع ہوئے. اب جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو میں نے ٹھہرایا. اب میں نے بہت ہی اچھی طرح قیام کیا اور قرات بھی بہت اچھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بہت اہتمام سے میں نے قرات کی، بہت اہتمام سے رکوع میں گیا. وہی جو کتابوں میں لکھا ہوا کہ بالکل اس شیپ میں ہونا چاہیے ویسا رکوع کیا. پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. پھر سجدے میں گیا، بڑے اہتمام سے سجدہ کیا. بہت دیر تک سجدے میں ٹھہرا تاکہ لوگوں پر اثر ہو کہ صاحب مولانا صاحب مجلس بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں. یہ سب میں کرتا رہا. ایک نماز میں پبلک کے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا، ایک نماز میں پبلک کے آنے کے بعد پڑھ رہا ہوں. جو نماز میں پبلک کے آنے سے پڑھ رہا تھا ظاہراً بدنما تھی، ایسی سرپٹ نماز تھی کہ کوئی دیکھتا تو کہتا ہے ارے یہ مولانا صاحب ان کا نام اتنا اور ایسی نماز پڑھتا. سرپٹ نماز پڑھ رہا تھا. پبلک کے آنے کے بعد بہت خوش نماز پڑھی، کیا کہنا جناب، بڑی اچھی نماز پڑھی. تو پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا ظاہراً بدنما تھی، بعد میں جو پڑھی ظاہراً بڑی خوشنما تھی. لیکن یقین رکھیے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن جب میں پیش ہوں تو جو نماز میں پبلک کے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا ہو سکتا ہے اس کا کوئی ثواب مل جائے. لیکن یہ جو نماز میں نے پبلک کے آنے کے بعد پڑھی ہے، اس پر نہ صرف یہ کہ مجھے ثواب نہیں ملے گا بلکہ قیامت پیش پر انتہائی سخت میری سزا ہوگی. اور لوگ دیکھیں گے کہ اس بندے کو قیامت میں سزا دی جا رہی ہے کس بات کی؟ کہ یہ بہت اچھی نماز اس نے پڑھی تھی. مگر سزا کس بات کی ہوگی؟ پہلے جو جیسی بھی پڑھی تھی اللہ کے لیے، وقت تھا تو میں نے کہا اس وقت کا بہترین مصطفی کی نماز پڑھی جائے. تو پہلی جو میں نماز پڑھ رہا تھا وہ جیسی بھی تھی اللہ کے لیے، کوئی اس میں دیکھنے والا نہیں تھا. بعد میں نے جو پڑھی وہ
اگرچہ ظاہراً بڑی خوشنما تھی مگر تھی پبلک کے لیے، اور قدرت کا اعلان ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت صرف وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے لیے، جو عبادت اللہ کے لیے نہ ہو، نہ صرف یہ کہ وہ عبادت باطل ہے بلکہ انسان قابل سزا، کہ یہ 2 رکعت نماز جو میرے لیے ہونی چاہیے تھی وہ بھی پبلک کے لیے پڑھتا ہے۔ تو اس لیے یقین مانیے، یہی بات میں پھر دہراؤں گا کہ کار خیر میں اگر مسئلہ صرف کار خیر کا ہو، کار خیر میں اخلاص نہ ہو تو سونا مٹی، بے اجر و ثواب، لیکن گناہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنا پیسہ یہ برباد کر رہا ہے کر دے، لیکن یہی مال اگر عبادت میں ہو تو نہ صرف یہ کہ عبادت باطل بلکہ قابل سزا، کہ انسان جس کو نماز صرف میری پڑھنی چاہیے تھی وہ بندوں کے لیے پڑھ، اس لیے آپ دیکھیں فقہاء کرام، میرے استاد معظم آیت اللہ العظمیٰ رہبر کبیر انقلابی اسلامی آقا خمینی علیہ اللہ مقامہ کی کتاب ہو، اس میں بھی ہے، ان سے پہلے جو بزرگان مراج تقلید گزرے ہیں، بڑی مفصل کتاب عروۃ الوثقیٰ، آپ واقف ہیں اس کتاب سے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مرجع تقلید تھے سید کاظم طباطبائی، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز میں کہیں بھی ریاکاری شامل ہو جائے وہیں پر نماز باطل ہو جائے۔ اگر میں نے قنوت بہت اچھا پڑھا لیکن نیت یہ تھی کہ پبلک متاثر ہو، ماشاءاللہ کیا قنوت پڑھائی، وہیں نماز باطل ہو۔ رکوع میں ٹھہرا اور اس انداز سے کہ جناب بالکل جو ایکوریٹ لکھا گیا ہے کہ میری کمر بالکل ویسی ہو کہ پانی کا قطرہ ڈال دیا تو گرے نہیں، اسی انداز سے میں ٹھہرا، نیت یہ ہے کہ پبلک دیکھے کہ جناب واہ 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 مولانا صاحب کیا رکوع کیا ہے انہوں، وہی نماز باطل۔ تو یہ ہمارے بزرگان نے تصریح کی ہے کہ اگر عبادت میں کہیں بھی ریاکاری شامل ہو جائے، میں وضو کر رہا ہوں، نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ صاحب کتنا اچھا وضو کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں کہ صاحب سبحان اللہ کیسے نماز پڑھ، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں سبحان اللہ کیسی مجلس پڑھ۔ جس عمل میں بھی ریاکاری شامل ہو جائے، اگر صرف عمل خیر ہے تو عمل خیر باطل ہو جائے گا، بے اجر و ثواب ہو جائے گا۔ اگر عبادت ہے تو عبادت باطل بھی ہو جائے گی، انسان کو سزا بھی ملے گی اس ریاکاری میں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی جو آیت ہے ہمیشہ اس کو انشاءاللہ پیش نظر رکھیے گا، اور امید ہے کہ آپ سب یہاں پر اخلاص کے ساتھ حاصل کر رہی ہیں تعلیم، اور اخلاص کے ساتھ ہی اس کو پہنچائیں گی، چونکہ ما کان للہ ینمو، جو چیز اللہ کی خاطر ہوگی وہی نمو پائے گی۔ اب چونکہ منتظمین نے اور جن حضرات نے آج کے لیے مجھے دعوت دی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں کچھ اپنی زندگی بھی آپ کو بیان کروں، تو درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ انسان کو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے انسان بنایا، دوسرے مسلمان بنایا، تیسرے شیعہ گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ سب تو ہم لوگوں کا مشترکہ شکر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے ساتھ اللہ کا احسان مجھ پر یہ بھی رہا کہ مجھے اس نے ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ جو نسلن در نسلن سب عالم دین تھے۔ میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، میرے والد کے 4 بھائی، چاروں عالم دین، میرے دادا عالم دین، میرے نانا عالم دین، میرے نانا کے والد عالم دین۔ ہم لوگ 3 بھائی تھے، ایک ہندوستان میں رہ گئے مولانا نصیر محمد باقر صاحب، وہ بھی عالم دین یہاں، میرے بڑے بھائی جو یہاں تھے مولانا آغا جعفر صاحب، ہم لوگ 3 بھائی تھے، اللہ نے تینوں کو اسی راہ سے پر رکھا۔ اور پھر مجھے اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے، وہ بھی علم دین حاصل کر رہا ہے، دعا فرمائے کہ وہ بھی مستقبل میں امام زمانہ کے خادموں میں شامل ہے۔ تو یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان تھا کہ اس نے ایک ایسے گھرانے میں نے آنکھ کھولی کہ جہاں پر علم اور علم دین کا چرچا تھا، اور خود بخود فطری طور پر اس راستے پر گامزن ہو گیا۔ دنیاوی تعلیم بھی میں نے حاصل کی، میٹرک کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، لیکن یہ سب ضمنی تعلیم تھی۔ ساتھ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اس کو حاصل کرتا رہا،
اور اللہ کا احسان رہا کہ میں نے یہیں پر کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا، تو اس میں بھی گولڈ میڈلسٹ تھا میں، اور پورے یونیورسٹی میں سب سے ہائیسٹ نمبر میرا تھا۔ دینی تعلیم میں بھی اللہ کا احسان رہا۔ سب سے پہلے میں نے بنیادی تعلیم اپنے والد مولانا سید علی حیدر صاحب اعلیٰ مقامہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد میں سلطان المدارس لکھنؤ میں داخل ہوا، اور وہاں جو اللہ کے احسان سے میرے اساتذہ تھے وہ بہت ہی لائق فائق اور متقی پرہیزگار تھے، اور قدرت کا انعام کہ جو میں نے پہلی کلاس میں وہاں پر امتحان دیا تو مجھے 98% نمبر ملے، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا۔ لکھنؤ سے میں کراچی آیا، کراچی کے جامعہ امامیہ میں تحصیل علم میں مصروف تھا۔ اب بات لطیفے کے طور پر بھی کہہ سکتا ہوں اور قدرت کے انعام کے طور پر بھی کہ جس وقت میں جامعہ ناظمیہ میں وہ جامعہ امامیہ میں جو ناظم آباد میں پڑھ رہا تھا، تو ایک وقت آیا کہ اس جامعہ کے پرنسپل اور میں دونوں پنجاب بورڈ کے امتحان مولوی فاضل میں شریک ہوئے۔ پنجاب کا بورڈ کا یہ مولوی فاضل کا امتحان بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سی ملازمتیں بھی لوگوں کو اسکولوں میں ملتی ہیں، کالجوں میں ملتی ہیں۔ تو مولوی فاضل کا امتحان دینے کے لیے میں بھی اور اس جامعہ امامیہ کے اس وقت جو پرنسپل تھے وہ بھی دونوں شریک ہوئے، دونوں امتحان میں بیٹھے۔ ڈی جے سائنس کالج جو بنس روڈ پر ہے وہاں سینٹر پڑا، اور دونوں نے امتحان دیا۔ قدرت کا انعام کہ جو ہمارے جامعہ امامیہ کے اس وقت کے پرنسپل تھے ان کی سیکنڈ کلاس آئی، اور میں جو طالب علم تھا مجھے اللہ نے انعام دیا کہ پورے بورڈ میں سب سے اعلیٰ نمبر میرا تھا۔ تو جس زمانے میں جامعہ امامیہ میں پڑھ رہا تھا اسی زمانے میں یہاں پر رہبر قبیلہ انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خمینی دامہ اعلی اللہ مقامہ کے نائب خاص آقا شریعت یہاں رہتے تھے۔ تو میں جامعہ امامیہ کی کلاسیں اٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر بھی جا کے پڑھتا تھا۔ تو اسی وقت سے انہوں نے میرے دل میں انقلاب کی محبت، آقا خمینی کی محبت ان راہوں پر ڈھالا، اور وہ بہت ہی حسین وقت تھا جو میں 3 سال میں نے ان کے خدمت میں حاضری دی۔ پھر میں وہیں سے دروازہ کھلا قم اور نجف جانے کا۔ تو اس زمانے میں چونکہ آقا خمینی کا قیام پہلے قم میں تھا، بعد میں نجف گئے ہیں، تو میں بھی اسی کشش میں قم گیا، لیکن میرے قم پہنچنے سے پہلے آقا خمینی ترکی منتقل ہو چکے تھے، اور وہاں سے نجف اشرف وہ جلا وطنی کا زمانہ ان کا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ آقا خمینی نے جو انقلاب کی مہم شروع کی ہے وہ مدرسے فیضیہ سے شروع کی، اسی لیے اس مدرسے کا نام مدرسے انقلاب بھی ہے۔ بالکل شہزادی معصوم قم کے حرم مقدس سے متصل ہے وہ مدرسہ، اس کا بہت بڑا صحن ہے۔ اسی میں آغا صاحب نے سب سے پہلے انقلاب کی آواز بلند کی، اور لاکھوں کا مجمع تھا جس میں انہوں نے تقریر کی، اور پھر شاہ نے ان کو گرفتار کیا۔ اتفاقاً جب میں قم پہنچا تو مجھے اسی مدرسے میں رہائش ملی، مدرسے میں داخلہ ہوا اور اسی میں رہائش ملی۔ کمرہ نمبر میرا 12 آج بھی لکھا ہوا وہاں۔ تو خیر وہاں پڑھتا رہا میں، وہاں کافی عرصہ میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں وہاں پر رسائل کے بہت بڑے استاد تھے آقا اعتمادی، ان کے درس میں میں شریک ہوا رہا۔ چونکہ بزرگان کا اس وقت مرکز نجف تھا، حسن آقا خمینی کے نجف چلے جانے کے بعد پوری علمی فضا نجف کی طرف رخ کی ہوئی تھی۔ تو قم میں تحصیل علم کے بعد میں بھی وہیں سے نجف شریف چلا گیا، اور چونکہ یہاں قم میں بھی جیسے یہاں اپنے اساتذہ کی مہربانیاں شامل حال رہیں، قم میں بھی وہاں کے علماء کی مہربانیاں میرے شامل حال رہیں۔ ان سب کی کوششوں سے نجف شریف میں میرا داخلہ اس وقت منظور ہو گیا جب میں ابھی قم میں پڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں مرجع تقلید تھے آقا محسن حکیم اعلی اللہ مقام، جو ہماری ملت جعفریہ کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ساری دنیا میں
ان کے زمانے میں کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی تھی، وہ بالکل ایسے مسلم و ثبوت تھے کہ ساری دنیا میں انہی کی تقلید ہوتی تھی، آقا محسن حکیم۔ تو انہی نے میرا داخلہ منظور کیا۔ میں جب قم میں تھا تو میرا داخلہ منظور ہو کے تحریر میرے پاس آ گئی، اور اس تحریر کے مطابق میں نجف اشرف پہنچا۔ اب جو بات میں اسی اخلاص کے حوالے سے آپ سے عرض کروں، دیکھیں بڑی باثمر چیز ہے۔ میں جس دن پہنچا ہوں نجف اشرف میں تو وہ 28 صفر تھی، 28 صفر حضور اکرم کی وفات اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ۔ تو 28 صفر کو نجف میں مخصوصی ہوتی ہے۔ مخصوصی کا مطلب کیا ہے کہ امام کی خاص زیارتیں کچھ دنوں میں ہیں۔ مثلا امام حسین السلام کی 5 مخصوصیاں ہیں جن میں لوگ سارے عراق سے آتے ہیں شہر میں۔ پہلی رجب، 15 رجب، تیسری شعبان، 15ویں شعبان، عرفہ، 9ویں ذی الحجہ، اور سب سے بڑی زیارت ان کی جو ہے وہ زیارت اربعین، جس کی خاص ہدایات ہیں۔ تو امیر المومنین کی مخصوصی جو ہے وہ 28 صفر کو تھی، کیونکہ لوگ پرسا دینے آئے تھے امیر المومنین کو، پیغمبر کا بھی اور ان کے فرزند کا بھی۔ میرا پہلا دن تھا اس شہر میں۔ تو جو شہر میں داخل ہوا تو میری تمنا تھی کہ میں سب سے پہلے زیارت کے لیے جاؤں۔ مولا کے روزے پر گیا، سامان کسی کے یہاں رکھ دیا، کسی جاننے والے کے یہاں، اور خود روزے میں چلا گیا۔ روزے میں جانے کے بعد میں نے زیارت کے بعد مولا کی ذریع پڑھ کے صرف ایک جملہ کہا۔ میں نے کہا دیکھیے میں آپ کا بیٹا بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں، آپ کے شہر میں آیا ہوں تحصیل علم کے، آپ یہاں مجھے معزز طریقے سے رکھیں تو یہ آپ کی مرضی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ کہہ کے میں چلا آیا۔ تو جو میں نے عرصہ وہاں گزارا ہے، تقریباً سمجھیے 68 سے 76 تک، یہ تقریباً 8 سال کا وقفہ ہوتا ہے۔ جو میں نے درخواست کی تھی مولا سے، اس کی قبولیت مجھے ہر لمحہ محسوس ہو۔ شہر میں اجنبی، پہلا دن ہے میرا نجف اشرف میں، کسی سے بھی شناسائی نہیں ہے، مگر چونکہ میں نے مولا سے یہ خطاب کیا تھا، گزارش کی تھی کہ اس شہر میں میں آپ کا بیٹا بھی غلام بھی ہو، مجھے معزز رکھنا آپ کے ذمہ۔ میں حرم سے نکلا تو ہندوستان کے ایک بہت ہی معزز عالم دین جو میرے والد سے باخبر تھے، ان کی خدمات سے باخبر تھے، حرم سے نکلا ہوں اور مجھے دروازے پہ مل گئے اور لپٹ گئے۔ کبھی انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، لپٹ گئے، کہنے کب آئے؟ میں نے کہا ابھی آیا ہوں، کہیں سامان رکھا ہے، زیارت کے لیے آیا۔ کہنے بس اب آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہاں چلوں گا؟ کہنے آپ میرے گھر چلیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اپنا سامان کہیں رکھا ہے۔ کہنے سامان کہیں نہیں جائے گا، آپ میرے گھر چلیں۔ خیر وہ گھر لے گئے، بہترین ضیافت کی، پرتکلف اہتمام کیا اور بہترین کھانا کھلایا۔ اب اس کے بعد غور کیجئے مولا نے کیسے کیسے لاج رکھی۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس کام میں بھی اللہ کو ضامن بنائے، رسول کو مخاطب کریں، ائمہ طاہرین سے کہیں، وہ یقیناً پورا ہو، یقیناً پورا ہو، بشرطے کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ کہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں، یہ کریں۔ تب یہ اس کا پہلا نمونہ یہ سامنے آیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں شہر میں آیا ہوں، اجنبی ہوں، ابھی کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، داخلہ نہیں ہوا ہے سوائے اس پرچی کے جو آقا صاحب کے میرے پاس ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان پاکستان کے جو طلباء نجف اشرف پہنچتے تھے، ان کے معاملات کے انچارج تھے مولانا سید صادق علی شاہ صاحب، بہت بزرگ عالم دین ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہوگی، دبئی میں مقیم ہیں اپنی بیٹی کے پاس۔ اب ظاہر ہے کہ بیچارے بہت بیمار ہیں، لیٹے رہتے ہیں،
لیکن وہاں ایک زمانے میں بڑی برجہ شخصیت تھی. تو نجف میں سارے ہندوستانی پاکستانی طالب علموں کے معاملات کے انچارج وہ تھے، وہی آغا صاحب کی خدمت میں لوگوں کو پیش کرتے تھے، اور اس کے بعد آغا صاحب کے فرمان کے مطابق ان کے سارے امور درست ہوتے تھے. درس بھی طے ہوتا تھا، جگہ بھی طے ہوتی تھی، باقی معاملات بھی جو قانونی ہیں وہ سب طے ہوتے تھے. تب وہ اگلا دن تھا، شاید یہ تیسرا دن ہوگا، مولانا صادق علی شہاب صاحب مجھے لے کر آقا محسن حکیم کے پاس گئے. ظاہر ہے کہ مرجع وقت بھی تھے، سارے احکام انہی کے چلتے تھے، مدرسے کے سلسلے میں انہی کا حکم چلتا تھا. جو قانونی کارروائیاں ہیں اقامے وغیرہ کی، اس میں بھی انہی کا حکم چلتا تھا. تو صادق علی شاہ صاحب مجھے لے کر گئے آقا محسن حکیم کے پاس. ظاہر ہے دس بوسی کے بعد میں بیٹھا، مزاج کرسی کی. اتفاق یہ ہے کہ آغا صاحب کے پاس ایک خط انگلش میں آیا ہوا تھا. اسی دن پہنچا تھا، یہ ایک دن پہلے پہنچا تھا. عام طور پر طالب علم جو تھے وہاں پر وہ انگلش پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. تو آقا محسن حکیم نے صادق علی شاہ صاحب سے کہا کہ یہ خط انگلش میں یہ پڑھ کے سنا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پڑھ کے سنا دیں. تو خط انہوں نے مجھے دیا. میں نے خط کا، انگلش میں خط تھا، اس کا ترجمہ بجائے اردو میں کرنے کے کہ صادق علی شاہ صاحب اردو میں سنیں اور پھر وہ انگلش میں عربی میں ٹرانسفر کریں، میں نے ڈائریکٹ اس کا ترجمہ عربی میں کر کے آقا صاحب کو سنا دیا. آقا محسن حکیم انتہائی حیرت زدہ ہوئے، بہت خوش ہو کے انہوں نے پوچھا کہ صادق علی شاہ صاحب سے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ طالب علم پرسوں آیا ہے، یہ ابھی مجھے اس انگلش کو تو جانتے ہی ہے، یہ انگلش کے خط کا ترجمہ مجھے عربی میں کیسے سنا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ ایک بہت عالم کا بیٹا ہے، عالم کا پوتا ہے. تو اس عمل سے مجھے اندازہ ہوا کہ مولا نے میں ہر قدم پر اس جملے کی لاج رکھی. اور انہوں نے آغا صاحب کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کیا کہ انہوں نے پہلے دن سے محسوس کیا کہ یہ طالب علم جو ہے وہ انگریزی سے بھی باخبر ہے اور اس انگریزی کا عربی میں ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے. تو الحمدللہ اس اللہ کے احسان کی بنا پر اور مولا سے جو گزارش کی تھی اس کی بنا پر یہ جو عرصہ میں نے وہاں پر گزارا، 68 سے لے کے اور 76 کے درمیان کا عرصہ میں نے وہاں گزارا، بہترین اساتذہ ملے. آقا محسن حکیم تو ظاہر ہے کہ مرجع وقت ہے. دروس میں جو کتابیں میں قم سے پڑھ چکا تھا، اس کے بعد کی کتابیں میں نے نجف میں پڑھی، کچھ آقا خمینی کے شاگردوں سے پڑھی، کچھ آقا خوئی کے شاگردوں سے پڑھی. مقاصد ایک بڑی کتاب ہے ہماری فقہ کی، وہ میں نے آقا خمینی کے شاگرد آقا راسی سے پڑھی. اور اس کے بعد کفایہ میں نے آقا خوئی کے ایک شاگرد آقا شیخ صدرہ سے پڑھی. اس طرح فلسفی کتابیں مختلف لوگوں سے پڑھتا رہا. اس کے بعد پھر درس خارج کے جو میرے تھے وہ 3 اہم ترین استاد تھے. درس خارج کے لیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ درس خارج در حقیقت انسان کے اندر اجتہادی صلاحیت کو بیدار کرنے والا درس ہے کہ جب انسان اس لائن کی ہر کتاب پڑھ لے گا اور اس میں تحقیق کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تب وہ درس خارج میں شریک ہونے کے قابل ہوگا. ورنہ اگر اس کے بغیر کوئی شخص جا کے بیٹھ جائے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں پر کیا بیان کیا جائے. کیونکہ جتنے دروس سے وہ گزر چکا ہے، اس کے بعد جب تحقیقی مراحل آ رہے ہیں اور اب اس میں اجتہاد کی صلاحیت بیدار کی جا رہی ہے، اس کے لیے وہ درس ہوتا ہے. تو اس درس خارج میں میرے خاص 3 استاد تھے. زعیم حوزہ آقا خوئی علیہ الرحمہ، رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی علیہ الرحمہ، اور فیلسوف شرق آیت اللہ سید محمد باقر الصدر. یہ 3 میرے بہت ہی اہم استاد تھے جنہوں نے در حقیقت میری زندگی کو سجانے میں، سنوارنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. اور ان کے دروس کی بھی تقسیم ایسی تھی کہ وقت کا ٹکراؤ نہیں تھا. صبح
10 بجے آقا خمینی کا درس مسجد شیخ میں ہوتا تھا. شام کو 4 بجے آقا باقر صدر الشہید علیہ الرحمہ کا درس مسجد توسی میں ہوتا تھا. اور نماز مغربین کے فوراً بعد زعیم حوزہ آقا خوئی کا درس، آقا سید ابوالقاسم خوئی کا درس مسجد خضرا میں ہوتا تھا. یہ تینوں میرے بزرگان تھے اور الحمدللہ تقریباً 4 سال مجھے ان سے کسب فیض کا موقع ملا کہ صبح کو آقا خمینی کے یہاں، سپہر میں آقا باقر صدر کے یہاں، اور رات کو آقا سید ابوالقاسم خوئی علیہ الرحمہ کے. تینوں اپنے زمانے کے بہت ہی بلند مرتبہ شخصیتیں تھیں. علم کی گہرائی کے اعتبار سے آقا خوئی اپنے زمانے میں انتہائی بے مثال شخصیت. ان کے انتقال پر ایک آرٹیکل چھپا ہے لبنان سے. لبنان میں ایک بہت بڑا جریدہ ہے، بہت بڑا میگزین ہے ہفتے وار، الاحد. احد کہتے ہیں اتوار کو، جیسے سنڈے میگزین ہوتا ہے تو وہ ان کا سنڈے میگزین ہے الاحد. اس نے آقا خوئی کے لیے لکھا ہے، بڑی سی تصویر ہے کہ اس مجلے پر جو آقا کے انتقال کے بعد چھاپا اس نے، اور اس میں اس نے لکھا کہ ہم نے کتابوں میں سقراط کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب وہ لیکچر دینے بیٹھتا تھا تو پورے مجمع پر اس طریقے سے حاوی ہو جاتا تھا کہ ہر شخص پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا ہوتا تھا اور فکر کے زاویوں کو کشادہ کر رہا تھا. کہنے لگا کہ جب میں نے نجف اشرف میں حاضری دی اور آقا خوئی کے درس کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس وقت سقراط بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے اور ہزاروں شاگرد جو ہیں اس کے درس سے فیض حاصل کریں. اسی طرح سے آقا خمینی علی اللہ مقامہ ایک انتہائی بلند شخصیت تھے علمی اعتبار سے. انقلاب تو سارا ان کا جانا پہچانا ہے آپ کا. علمی اعتبار سے بھی انتہائی بلند شخصیت، غیر معمولی. اندازہ اس بات سے کیجئے، نجف اشرف میں ایک بہت ہی ممتاز عالم دین تھے آقا شیخ راستی. مقاصد کا بہترین درس دیتے تھے. مقاصد ہمارے فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا بہترین درس آقا راستی دیتے تھے. وہ ایک عجیب جملہ کہتے تھے میں نے چونکہ آقا خمینی نجف میں پہنچے ہیں سن 65 میں. وہ فرماتے ہیں آقا راستی زندہ ہیں تو اللہ ان کو سلامت رکھے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کرے. آقا راستی فرماتے تھے کہ آقا خمینی کی آمد سے پہلے میں سارے بزرگان کے درس میں حاضر ہو چکا تھا، سب سے کسب فیض کر چکا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ اب جتنے درس کی ضرورت تھی وہ میں نے سب حاصل کر لی. لیکن جب آقا خمینی اس شہر میں تشریف لائے اور میں نے ان کے درس میں جانا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو ابھی کچھ بھی نہیں جانتا. یہ عظمت کا اندازہ ہوں کہ ان کی آمد سے پہلے میں سارے بزرگان کے درس میں جاتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ اب میں فارغ ہو چکا ہوں، جتنا کچھ مجھے حاصل کرنا تھا میں نے حاصل کر لیا. لیکن جب آقا خمینی کے درس میں شریک ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ ابھی تو میں نے درس کو شروع کیا ہے، ابھی تو میں کچھ نہیں جانتا. یہ گہرائی تھی ان کے علم کی، انتہائی گہرائی ان کے علم میں، اور جو خدمات ہیں وہ تو سب آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح آقا باقر صدر اعلی اللہ مقامہ، ان کی نگاہ بہت وسیع تھی عالم اسلام پر. اتفاق یہ ہے کہ یہ جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، ڈاکٹر سماوی تیجانی، جن کی کتاب عربی میں انہوں نے لکھی تھی ثم اہتدیت، میں ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گیا. اس کے مختلف ترجمے مختلف ناموں سے شائع ہوئے ہیں. کہیں پر شائع ہوا ہے میں ہدایت پا گیا، کہیں پر تجلی کے نام سے، کہیں کسی اور نام سے، مختلف لوگوں نے ترجمے کیے. اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی کتابیں مقبول ہیں کہ وہ پہلے ادھر تھے بعد میں ادھر آئے، انہیں اپنی روزات بھی لکھی میں کیسے آیا. اتفاق ہے کہ جس وقت وہ آئے ہیں نجف اشرف اور وہاں کے بزرگان سے ملے ہیں، جس کا انہوں نے تذکرہ بھی کتاب میں کیا،
تو جب آقا باقر صدر کے پاس ملنے کے لیے آئے تو میں اتفاقاً اس وقت ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا. جب وہ پہنچے، اگرچہ آقا باقر صدر تیونس نہیں گئے تھے، کبھی تیونس نہیں گئے، مگر ان کی وسیع نظر اتنی تھی اور وہ ساری دنیا سے یوں رابطہ رکھتے تھے کہ جب سمامی تیجانی صاحب ان کے پاس پہنچے ہیں، جو تیونس کے رہنے والے تھے، تیجان شہر ہے تیونس کا، جب ان کے پاس پہنچے ہیں تو آقا باقر صدر نے ان کے سامنے تیونس کے حالات یوں بیان کرنا شروع کیے جیسے وہ خود آقا باقر صدر تیونس میں زندگی گزار چکے، اور اس کے علاوہ اس کے قرب و جوار کے ممالک کے بارے میں، وہاں کے شیعوں کے بارے میں، وہاں کے مومنین کے بارے میں، وہاں جذبہ دین رکھنے والوں کے بارے میں، وہاں خدمت خلق کرنے والوں کے بارے میں جو معلومات انہوں نے پیش کی ہیں، اس سے سماوی تیجانی صاحب حیرت زدہ تھے کہ یہ شخص یہاں بیٹھا رہتا ہے اور وہاں کے حالات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آقا باقر صدر کی نگاہ بہت عظیم نگاہ تھی اور بہت وسیع نگاہ تھی. دو باتیں ان کی پہنچا دوں. ایک جملہ انہوں نے جو آقا خمینی علیہ اللہ مقامہ کے سلسلے میں فرمایا ہے، وہ کہا کرتے تھے، عربی کا جملہ ہے، ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذابا فی الاسلام. ذابا زال الف بے، کسی چیز کا پگھل کر کسی چیز میں سما جانا. جیسے فرض کیجئے لوہے کو پگھلا کے اور ایک سلاخ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ جا کے جیسا اس کا شیپ ہوگا ویسی شکل اختیار کر لے گا. جیسے سونار کرتے ہیں کہ چاندی کو پگھلایا، اس کو ڈھال دیا کسی شکل میں. باقر صدر فرماتے تھے کہ دیکھو اپنی ذات کو خمینی کی ذات میں ضم کر دو جس طرح سے خمینی نے اپنی ذات کو اسلام میں ضم کر دیا. یہ ایک ان کا جملہ بڑا قیمتی ہوتا تھا اور اپنے تمام شاگردوں سے ہمیشہ اس کو کہتے رہتے تھے. دوسرا جو جملہ ان کا ہوتا تھا اور وہ ہر ایک کے لیے باعث نصیحت ہوتا تھا، کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے ایمان میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ساری دنیا کے مومن کو اپنی برادری سمجھو. فرماتے تھے اگر تمہارے شہر کا مومن ہے اور اس کے لیے تم پریشان ہو اور دوسرے شہر کا مومن ہے اور اس کے لیے تمہیں پریشان نہیں ہو تو سمجھو ابھی تمہارے ایمان میں کمزوری ہے، چونکہ رشتہ سب سے ایک ہے. کہتے تھے نجف کا مومن ہو، کربلا کا مومن ہو، عراق کے کسی شہر کا مومن ہو، بصرے کا مومن ہو، عراق سے باہر کا مومن ہو، ایران کا مومن ہو، افریقہ کا مومن ہو، ہندوستان کا مومن ہو، پاکستان کا مومن ہو، سب سے جب تمہارا رشتہ ایمان کا ہے تو جہاں جہاں یہ رشتہ ایمان کے حساب سے سب کی طاقت ایک جیسی ہونی چاہیے، سب کا درد تمہیں ایک جیسا محسوس کرنا چاہیے. فرماتے تھے یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ نجف کا مومن پریشان ہو تو تمہارا دل پریشان ہو جائے اور افریقہ کے کسی دیہات کا مومن پریشان ہے تو پریشان نہ ہو. کہتے نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن صاحب ایمان مرد یا عورت جس علاقے میں بھی رہتا ہو تم اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد محسوس کرو. جیسا کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور ارشاد بھی ہے، صاحب آپ کا جانا پہچانا بھی ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو شخص صبح کا آغاز اس حالت میں کرے کہ اس کو کلمہ گو لوگوں کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کا تعلق کلمہ گو لوگوں سے نہیں ہے. وسعت نظر ہونی چاہیے. انسان جو ہے وہ ہر مومن کو صرف ایمان کے رشتے سے تولے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہونا چاہیے. جناب ابراہیم کے حالات میں یہ بات ہے کہ انہوں نے قدرت سے درخواست کی تھی، پالنے والے مجھے دکھا دے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. زیادہ بات کر گیا میں، درود پڑھ لے محمد وعلی محمد. جناب ابراہیم نے درخواست کی، پالنے والے مجھے دکھا دے دنیا میں کیا ہو رہا ہے.
فرمایا کہ ابراہیم تم برداشت نہیں کر سکو۔ جب اصرار کیا تو قدرت نے حجابات کھول دی، حجابات کھول دیے تو دنیا میں جہاں جہاں مجرمین جرائم میں مصروف تھے وہ سب نظر آنے۔ بعض جگہوں پر جناب ابراہیم کو اتنا صدمہ ہوا کسی سنگین جرم کو دیکھ کے کہا پالنے والے اس کو تو ختم کر دو۔ 2-3 آدمیوں کے لیے ایسے انہوں نے کہا کوئی قاتل تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی جواری تھا، کوئی شرابی تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کہا پالنے والے یہ تو ختم ہو جائے تو اچھا ہے، خواہ یہ اپنی زندگی جہنم بنا رہا۔ جب 2-3 دفعہ انہوں نے کہا، قدرت کے طرف سے جواب آیا کہ ابراہیم جو تم نے کہا میں پورا کر دوں گا، لیکن تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ تم نے ان کو نہیں پیدا کیا، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں پالتا ہوں، ان کی گالیاں بھی سنتا ہوں، لیکن ان کے جرائم کو بھی برداشت کرتا ہوں کیونکہ میں نے پیدا کیا۔ آپ دیکھیں قرآن نے اس کو کیا کہا، سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو۔ ظاہر ہے کہ جو انسان خانہ کعبہ سے مغرب کی طرف رہتا ہے اس کا سجدہ مشرق کی طرف ہوگا، جس انسان کا قیام خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف ہے سجدے کے وقت اس کا رخ مغرب کی طرف ہوگا، جیسے ہم لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، حد بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ نکاح قدرت میں نیک انسان وہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نمائندوں پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ فقرہ خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہمیں مشرق و مغرب کی حدود میں محدود نہیں ہونا، بلکہ ہمیں ایک بات پیش نظر رکھنی ہے کہ کون ایمان کی منزل میں ہمارا ساتھی ہے۔ ایمان کے سلسلے میں جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ چاہے مشرق میں رہتا ہو تو میرا بھائی ہے، مغرب میں رہتا ہو تو میرا بھائی۔ تو یہ وسعت نظر خاص طور سے اگر کلمہ گو لوگوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جائے، بدامنی کا بھی خاتمہ ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں، حق کا، ان کے حق کا ادراک کرنے لگیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جل فرج ہوں نے اپنے گورنر مالک اشتر کو جو دستور لکھ کے دیا ہے وہ سب سے جامع دستور ہے۔ الحمدللہ اس کا بہت سی دنیا کے زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اور ایک جامع دستور ہے مملکت کو صحیح اسلامی خطوط پر سنبھالنے کی۔ آپ سب اس سے باخبر ہیں۔ اس میں جو جملہ لکھا ہے مولا نے شروع میں، بالکل، اے مالک میں جن لوگوں کے درمیان تمہیں بھیج رہا ہوں، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، وہ یا تو مذہب کے اعتبار سے تمہارے بھائی ہوں گے یا انسانیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھی ہوں گے۔ اے مالک نہ بھائی کا حق پامال کرنا نہ ساتھی کا حق پامال کرنا۔ جو لوگ مذہب کے اعتبار سے تمہارے بھائی ان کے حقوق کا خیال کرنا بھائی سمجھ، جو انسانیت میں تمہارے ساتھی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا انسانیت میں ساتھی ہونے کے اعتبار سے۔ مولا کے اس فرمان پر اگر عمل کر دیا جائے تو دنیا کے کسی انسان کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ مجھے میرے مذہب کی بنا پر میرے حق سے محروم کیا جائے، بلکہ مولا نے ایک وسیع النظر حکومت قائم کرنے کی مثال قائم کی کہ دیکھو دنیا میں جتنے انسان بھی زندگی گزار رہے ہیں، تمہارے پڑوس میں رہتا ہو، تمہارے محلے میں رہتا ہو، تمہارے شہر میں رہتا ہو، تمہارے صوبے میں رہتا ہو، تمہارے ملک میں رہتا ہو، تمہارے بر اعظم میں رہتا ہو یا کسی اور بر اعظم میں رہتا ہو، دنیا کا جو انسان بھی ملے گا یا ہم عقیدہ ہوگا یا عقیدے میں مختلف ہوگا، ہم عقیدہ ہو اسے اپنا بھائی سمجھو، اس کے حق کا خیال رکھو، عقیدے میں مختلف ہے انسانیت میں ساتھی سمجھو، اس کے حق کا خیال رکھو۔ تو حقیقتاً دین ہمارے اندر وہ سطح نظر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو میں بات چونکہ اب پھر وہی آ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے چاہا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں بھی مزید آپ کو کچھ بتا دوں۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ فرج ہوں۔ خدا عالم کا احسان کہ یہ بزرگان مجھے استاد کے طور پر ملے،
اور جب میں وہاں سے چلنے لگا نجف اشرف سے، تو میں نے مولا سے ایک عہد کیا کہ مولا میں واپس جا رہا ہوں اپنے ملک میں، میں ایک بات کا آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور ایک آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ وعدہ یہ ہے کہ میں کسی بھی دینی خدمت کے سلسلے میں کوئی معاوضہ کبھی کسی سے طلب نہیں کروں، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مجھے یہاں معزز رکھا ہے مجھے اپنے ملک میں بھی معزز رکھیں۔ اور واقعی انہوں نے مجھے بہت معزز رکھا تھا، اتنا معزز رکھا تھا کہ جس ہاسٹل میں رہتا تھا، ظاہر ہے کہ شہریہ چھوٹا سا طالب علم کو ملتا ہے منتھلی خرچے کے لیے، مگر مولا نے ایسا بھرم رکھا ہے کہ جو مدرسے کا متولی ہوتا تھا وہ قرض مجھ سے مانگتا تھا، کسی اور سے نہیں مانگتا تھا، یہ بھرم رکھا تھا۔ خیر، مولانا سے چلتے وقت میں نے یہی کہا کہ جناب میں جا رہا ہوں اپنے ملک میں، جو دینی بھی خدمت انجام دوں گا میں معاوضہ کبھی کسی سے نہیں طلب کروں، چاہے نکاح پڑھوں، مجلس پڑھوں، کچھ کروں، معاوضہ کبھی نہیں طلب کروں۔ اب مجھے عزت سے رکھنا آپ کا کام۔ الحمدللہ سن 76 سے میں کراچی پہنچا، 35 سال گزر چکے ہیں، کسی بھی خدمت کے سلسلے چاہے مدرسے کی خدمت کی، تنزیل مکاتب کی خدمت کی، کسی شعبے کی خدمت کی، کبھی ایک پیسہ کسی سے طلب نہیں کیا۔ اور اللہ کے بعد مولا کی اس بات نے، مولا سے جو میں نے درخواست کی تھی وہ اس طرح قبول ہوئی کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے انتہائی معزز رکھا۔ جب میں پہنچا یہاں پاکستان، آنے کے بعد میں نے پھر ظاہر ہے کہ قدرت نے سب انتظام کیے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے دو باتیں طے ہو چکی تھی۔ رضویہ کے لوگ طے کر چکے تھے کہ یہ مولانا صاحب جو آ رہے ہیں ہم ان کو اپنا پیش نواز رکھیں۔ جامعہ امامیہ جہاں میں پڑھ کے گیا تھا، قدرت کے انتظامات، میں جب نجف سے واپس آیا تو جامعہ امامیہ کی منتظمین نے اس وقت مولانا ظفر حسن صاحب مرحوم، جن کی تفسیر قرآن بھی وہ اس کے منتظم اعلیٰ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ نجف سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کے خاندان سے بھی باخبر ہیں، آپ اس جامعہ امامیہ کے پرنسپل میں جائیں۔ تو جس مدرسے کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہاں سے گیا تھا، واپس آیا تو اس مدرسے کا پرنسپل بنا۔ اور رضویہ سوسائٹی کی مسجد تو اس وقت سب سے مرکزی مسجد سمجھی جاتی تھی، بعض مساجد بعد میں بنی ہیں، اس کے پیش نمازی کے لیے ان لوگوں نے پہلے سے خود طے کر رکھا۔ چنانچہ جب میں پہنچا تو مجھے اسی وقت یقین ہوا کہ میں نے جو مولا سے درخواست کی تھی کہ آپ نے یہاں بھی معزز رکھا ہے، اپنے ملک میں بھی معزز رکھے گا، اس کا آغاز انہوں نے یوں ہی کر دیا۔ انہی کے ذہن میں انتظام ہو گیا کہ جامعہ امامیہ جس کے طالب علم کی حیثیت سے گیا تھا اس کا پرنسپل بنا، اور جو مدرسے کی محلے کی علاقے کی سب سے مرکزی مسجد تھی اس کا پیش نماز بن گیا۔ یہ سب اس کے لطف و کرم کے بنا پر۔ چنانچہ یوں پھر پیش نمازی کا فریضہ وہاں، اور بالکل سامنے جامعہ امامیہ، پرنسپل کے فرائض وہاں انجام دیتا رہا، یہاں تک کہ ظاہر ہے کہ 76 کی بات ہے، آخر میں آیا تھا میں، 2 سال بیچ میں گزرے۔ 78 میں اس وقت کا جو صدر تھا جنرل ضیاء الحق، جس نے بہت سارے خراب بیج اس ملک میں ڈال دیے، دہشت گردی، لسانیت، فرقہ واریت، زیادہ اسی کی پروان چڑھائی۔ 78 میں اس نے ربیع الاول میں اعلان کیا کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام قائم کریں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ اگلے روز پریس کانفرنس ہوئی۔ پریس کانفرنس میں لوگوں نے اسے سوال کیا کہ جناب آپ اسلامی قوانین نافذ کریں گے تو یہاں تو اہل سنت کے علاوہ فقہ جعفری کے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ 2% لوگ ہیں، ہم ان کا خیال نہیں کریں۔ اس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے رکن تھے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام۔ لوگوں نے جا کے ان سے درخواست کی کہ جناب صریحاً ایک تو یہ ہمیں 2% بیان کیا گیا، جبکہ ہم یہاں پر 20 سے 25% کے درمیان۔ دوسری بات، ہمیں نظر انداز کیا گیا کہ فقہی معاملات میں ان کا ہم کوئی خیال نہیں رکھیں۔
جبکہ پاکستان کے سلسلے میں اگر قائد اعظم کی بصیرت نہ ہوتی، راجہ صاحب کی دولت نہ ہوتی، کہ مملکت قائم نہیں ہو سکتی۔ قائد اعظم بھی شیعہ اور راجہ صاحب محمود آباد بھی شیعہ، اور ابھی قائد اعظم کی برسی کی مجلس میں نے پڑھی بھی ہے خراسان، اور ہر سال انشاءاللہ پڑھوں گا جب تک زندہ ہوں۔ تو مفتی صاحب کے خدمت میں لوگوں نے پیش کیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اگلے روز مفتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اسی پریس کانفرنس میں پہلے اعلان کیا کہ میں نظریاتی کونسل کا اس سے استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ نظریاتی کونسل قائم ہوئی ہے اسلامی معاملات کو چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور جب ہمیں اسلامی معاملات یہ لوگ دخیل نہیں سمجھتے ہیں تو میں اس سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ جناب ہم لوگ کہیں جمع ہوں گے، لاہ عمل طے کریں۔ چنانچہ بھکر میں کنونشن ہوا، بھکر میں کنونشن ہوا 1979 میں، اور اس میں ہر شہر کے علماء، خطبہ، شعراء، قومی زندگی سے تعلق رکھنے والے، وکلاء، ہر قسم کے قومی لوگ جمع ہوئے، کئی لاکھ کا مجمع تھا۔ اور مفتی صاحب کو انہوں نے قائد منتخب کیا۔ پھر قائد نے سال بھر محنت کی، اور 1980 میں اسلام آباد کا کنونشن ہوا، اور اس میں میں بھی شریک تھا۔ چونکہ مفتی صاحب نے جب قیادت سنبھالی تو انہوں نے 4 صوبوں میں 4 صوبائی صدر منتخب کیے تھے۔ پنجاب کے لیے انہوں نے مولانا صفدر حسین نجفی کو منتخب کیا تھا، بلوچستان میں کوئی صاحب تھے ان کو منتخب کیا تھا، سرحد میں کسی کو منتخب کیا تھا، صوبہ سندھ میں انہوں نے تحریک جعفریہ کا صدر مجھے منتخب کیا تھا۔ خیر اس پھر تمام میں مراحل میں ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ جولائی 80 میں اسلام آباد کنونشن ہوا، اس میں ہم لوگ سب شریک تھے، اور مفتی صاحب کے مذاکرات ہوئے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق سے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مملکت میں جو قانون بھی نافذ ہوگا وہ ملت جعفریہ پر اسی وقت نافذ ہوگا جب ان کی فقہ کے مطابق ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ بات طے ہو گئی۔ یہ جو دورانیہ تھا جس میں مفتی صاحب کے ساتھ مجھے پورے ملک کا جائزہ لینے کا موقع ملا، پورے ملک میں انہوں نے مجھے اپنے سفر میں ساتھ رکھا، بہت محبت کرتے تھے۔ پورے ملک کا جب سفر کیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں جان دینے کو تیار ہیں مگر مذہب سے واقف نہیں، اور یہ المیہ ہے کہ جس مذہب کے لیے لوگ جان دینے کو تیار ہوں اس سے واقف بھی نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن سے آپ کلمہ پوچھیں تو کلمہ صحیح نہیں سنائیں، ائمہ طاہرین کے نام پوچھیں پورے نام نہیں ترتیب سے بتا سکیں، ان کے والدین کو پوچھیں تو غیر معمولی قسم کے جواب دینا شروع کر دیں۔ تو اس قسم کی باتیں تھیں۔ ضرور درست ہے محمد وعلی محمد پر۔ جہاں چونکہ کل امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، تو چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، انشاءاللہ میں وہ امام کے بارے میں بھی کچھ آپ سے عرض کروں گا، یہ بات مکمل ہو جائے۔ تو جناب یہ بہت ہم لوگ کو حیرت ہوئی کہ جس مذہب کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اس مذہب کی تعلیمات سے بے خبر۔ چنانچہ اسی تاثر کی بنا پر 1981 میں ادارہ تنظیم المکاتب قائم کیا میں نے، جو الحمدللہ 30 سال سے اس فرض کو انجام دے رہا ہے کہ نسل نو کو اس کے دین سے باخبر کر دیا۔ الحمدللہ خدا عالم کے احسان سے اس وقت 1150 مقامات پر دنیا سینٹر ہیں، اور اس میں 45,000 بچے پڑھ رہے ہیں، تاکہ یہ بچے اپنے دین سے باخبر ہو کر جوان، تنظیم المکاتب جو کام کر رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر کہ ان کو دین سکھائے، تاکہ یہ بچے جب جوان ہوں تو دین سے باخبر ہو چکے ہوں۔ جب انسان دین سے باخبر ہوگا تو اسی پابندی کرے گا۔ چونکہ ابھی آپ جب اس درسگاہ میں آئیں گی تو پہلی بات آپ کو نظر آئے گی کہ جنت کا راستہ علم کے ذریعے سے طے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ اس کی دینی تربیت، اور یہ الحمدللہ اس ادارے کے جو منتظمین ہیں یہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا عمدہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں پر آپ لوگ سکون کے ساتھ
بہترین تعلیم حاصل کریں اور مستقبل میں امام کی تعلیمات کو ان کے چاہنے والوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ عجل فرجهم، چونکہ آج کی شب جو ہے وہ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے، جس کی سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی ساری بہنوں کو، بچیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ اس یوم مسعود کو، اس ولادت باسعادت کو آپ سب کے لیے باعث برکت قرار دے اور آپ سب کو انشاءاللہ مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ مشہد مقدس کی زیارت ایک عظیم تحفہ ہے، اس کے بارے میں عرض کروں گا، مگر پہلے ایک دو باتیں اور آپ تک پہنچا دوں امام کے بارے میں۔ امام ہشتم کی جب آپ زیارت پڑھتی ہیں، اور یہ زیارت لوگوں کو یاد بھی ہے، کتابوں میں لکھی بھی ہے، آغاز ہوتا ہے السلام علیک یا غریب الغرباء، اس کے بعد کچھ اور فقرے ہیں، اس کے بعد آپ پڑھتی ہیں السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، دونوں جملے ایک ہی زیارت کے اندر ہیں۔ غریب الغرباء بھی کہتے ہیں، سلطان العرب والعجم بھی کہتے ہیں۔ امام کی ولادت باسعادت جو ہے 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری، 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری، چھٹے امام کی شہادت سے 17 یا 27 دن کے بعد، کیونکہ چھٹے امام کی شہادت کی 2 تاریخیں کتابوں میں ملتی ہیں، 15 شوال اور 25 شوال، تو 15 شوال کے اعتبار سے تقریباً 26 دن بنتے ہیں، اور 25 شوال کی روایت کے اعتبار سے تقریباً 16 دن بنتے ہیں، تو 16 یا 26 دن کا وقفہ ہے 8ویں امام کی شہادت اور وہ چھٹے امام کی شہادت اور 8ویں امام کی ولادت کے درمیان۔ منتہی الاعمال جو شیخ عباس قمی کی ترتیب زیادہ بہت اچھی کتاب ہے، چادہ معصومین کے حالات زندگی انہوں نے بڑے اہتمام سے لکھے ہیں، شیخ عباس قمی جن کی مفاتی ہے انہی کی کتاب ہے منتہی الاعمال، جس میں چادہ معصومین کے حالات بہت ہی اہتمام کے ساتھ انہوں نے لکھے۔ اس کتاب میں بہت تفصیلی حالات ہیں امام کے، اس میں ایک فقرہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام ہشتم کے لیے چھٹے امام تمنا کرتے تھے کاش میں اس بچے کی آمد کے موقع پر دنیا میں موجود ہو جا جسے اللہ نے عالم آل محمد قرار دیا۔ یوں تو ہمارا ہر امام عالم آل محمد، لیکن امام ہشتم کی زندگی میں بعض ایسے کارنامے ہیں کہ ساری دنیا میں جو ان کو نام جس لقب سے یاد کیا جاتا تھا وہ عالم آل محمد۔ انشاءاللہ آپ لوگ مطالعہ کیجئے گا ان کتابوں کا جس میں امام کے ان مناظروں کا تذکرہ ہے۔ کچھ مناظرے آپ کے عیسائیوں سے ہیں، کچھ مناظرے یہودیوں سے ہیں، کچھ مناظرے پارسیوں سے ہیں، کچھ مناظرے مجوسیوں سے ہیں، کچھ مناظرے دہریوں سے ہیں۔ دہریوں کے سے جو مناظرے ہیں ان کا خاص طور سے مطالعہ کیجیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا واسطہ عیسائیوں سے نہ پڑے، یہودیوں سے نہ پڑے، پارسیوں سے نہ پڑے، مجوسیوں سے نہ پڑے، لیکن آپ کا واسطہ دہریوں سے پڑے۔ ہر بہت سے گھروں میں دہری موجود، دہریت کی فکر رکھنے والے موجود، ورنہ زمانہ ان کو دہریت کی طرف لے جاتا۔ تو اسے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جب امام ہشتم کے حالات پڑھیں تو ان مناظروں پر کو بھی پیش نظر رکھیے گا جو امام نے دہریوں سے کی، جو کسی دین کو نہیں مانتے۔ تو ایک ایسے وسیع ان کے مناظرے ہیں، اور آپ کو وہ فارسی میں مل جائیں گے، اور ممکن ہے کہ ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ عیون و اخبار رضا، عیون و اخبار رضا امام رضا علیہ السلام کے ارشادات کا مجموعہ ہے۔ علی جل فرجہ۔
ان مناظروں کا مطالعہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا. ویسے سب کو مطالعہ کیجیے گا. یہودیت کے سے مقابلہ ہے، عیسائیت سے ہے، مجوسیت سے ہے، پارسیت سے، لیکن خاص طور سے ظاہریت کے جو مناظرے ہیں ان پر آپ زیادہ توجہ دیجیے گا، فوکس کیجیے گا، تاکہ مستقبل میں جب آپ کو ایسے افکار نظر آئیں گے آپ ان کا مقابلہ کر سکیں. تو ان مناظروں کی بنا پر اور ہر مناظرے میں بہترین شاندار کامیابی کے بنا پر امام کو ساری دنیا میں اس زمانے میں عالم آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. تو چھٹے امام تمنا کرتے تھے کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتا. اس تمنا کے لفظ سے ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ میں ابھی شہید ہونے والا ہوں اور میرے شہید ہونے کے بعد یہ بچہ دنیا میں آئے گا. تو 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت، اور دو قول ہیں شہادت کے سلسلے میں. ایک 23 ذی القعدہ کا قول ہے اور ایک جو قول زیادہ مشہور ہو گیا 17 صفر سن 203 ہجری. تو اس طرح مشہور قول کے مطابق صرف 55 سال کی زندگی امام نے گزاری ہے دنیا میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ امام کی زیارت پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اور پھر اسی زیارت میں پڑھتی ہیں السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم. ایک طرف غریب الغرباء، ایک طرف سلطان العرب والعجم. بہت سے رضوی سادات جو ہیں جب کبھی فخر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہم سلطان العرب والعجم کے اولاد ہیں، اور جب انکساری کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو غریب الغرباء کے اولاد ہیں. قابل فکر بات ہے کہ چونکہ آپ لوگ سب علم کی راہوں میں ہیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے کہ یہ دو باتیں کیسے جمع ہوئیں. غریب الغرباء گویا بہت غریب، صرف غریب نہیں، غریب الغرباء، اور سلطان العرب والعجم. عرب اور عجم دنیا کے یہ دو حصے ہیں. جو عربی بولتے ہیں وہ عربی ہیں، عرب ہیں، باقی ساری دنیا عجم ہے. ہم سب عجم ہیں، یعنی عرب کے علاوہ جن کی مادری زبان عرب نہ ہو وہ سب عجم. تو یہ جو جملہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں عرب و عجم کے، یعنی ساری دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کے آپ بادشاہ ہیں اور کوئی شک نہیں. لیکن یہ دو باتیں جمع کیسے ہوئیں؟ غریب الغرباء، غریبوں کے بھی غریب، اور سلطان العرب والعجم، عرب و عجم ثانی دنیا کے بادشاہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انتہائی غریب اور انتہائی بادشاہ؟ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ یہاں پر جو غریب کا لفظ ہے وہ اردو والا غریب نہیں ہے، عربی والا غریب. اردو میں غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو. عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو، اپنے وطن سے دور ہو. اس لیے آپ کو دو اماموں کی زیارت کے میں غریب کا لفظ ملے گا. ایک امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں، اور ایک امام ہشتم کے سلسلے ملے گا. چونکہ امام حسین بھی مدینے سے دور اپنے وطن سے باہر کربلا میں شہید ہوئے، اور امام ہشتم بھی اپنے وطن سے دور بلکہ بہت دور. چونکہ کربلا جتنی دور ہے مدینہ سے اس کی بنسبت مشہد بہت زیادہ دور. تو چونکہ یہ دونوں حضرات اپنے وطن سے دور شہید ہوئے، اس مناسبت سے امام کو غریب الغرباء کہا گیا، یعنی بہت وہ شہید جو بہت دور جا کے شہید ہوئے. تو آپ غریب بھی ہیں ان معنوں میں کہ اپنے وطن سے دور شہید ہوئے، اور سلطان العرب والعجم بھی ہیں اس لیے کہ آپ کی شاہی دنیا کے ہر انسان کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے. دوسری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور شاید اسی پر اختتام کلام، وہ ہے امام ہشتم کی زیارت. یوں تو 4 معصومین میں سے ہر ایک کی زیارت کا اہم ثواب ہے. مفاتی میں بھی آپ دیکھیں گے سب کی زیارتیں ہیں. شروع کے حصے میں سب کے لیے درود ہیں مختلف ایام کے لحاظ سے. جمعے کو کس کس کو درود پڑھنا ہے، ہفتے کو کس کے نام کا درود پڑھنا ہے، اتوار کو کس کے نام کا درود پڑھنا ہے، یہ سب ایک ترتیب آپ کو مل جائے گی، مفاتی میں شروع مل جائے گی. زیارت ہر امام کی، مگر 3 زیارتیں ہم لوگ خاص طور پر نماز کے بعد ہی پڑھتے ہیں. امام حسین کی زیارت، امام رضا کی زیارت، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. عجل فرجہ. ظاہر ہے کہ
امام زمانہ کی جو زیارت ہے وہ اس لحاظ سے کہ ہمارے حاکم اعلیٰ وہی ہیں، اور ہم منتظر ہیں کہ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا پرچم بلند ہو۔ باقی جو دو زیارتیں، چونکہ ان دو زیارتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، امام حسین السلام کی بھی اور امام ہشتم کی بھی۔ امام مظلوم کی جو زیارتیں ہیں، سید الشہداء علیہ السلام کی جو زیارتیں، وہ تو انتہائی اہم ہیں، ان میں سے بعض بہت اہم، اور جو بعض اہم ہیں ان میں بھی اہم ترین زیارت اربعین اور زیارت عرفہ۔ زیارت عرفہ اور زیارت اربعین یہ دو بہت اہم ہیں، مگر زیارت عرفہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اور اس پر بہت توجہ دیجیے گا۔ ایک شخص ہے جس نے اپنا واجب حج کر لیا ہے، اب وہ مستحب حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ میں اپنا مستحب حج کرنے کے لیے مکے جاؤں یا میں زیارت کے لیے کربلا جاؤں۔ ان دو تاریخوں میں، اس تاریخ و 9 کو یا میں کربلا میں رہوں یا عرفات میں رہوں حج کے لیے۔ تو بکثرت روایتیں اس بات کی ہیں کہ اگر ایسے صورتحال ہو تو یہ جو شخص کربلا میں حاضری دے گا اس کو 70 حج کا ثواب۔ اور اس کی وجہ بھی واضح ہے، اس لیے کہ آج دین کا جتنا چراغ روشن ہے وہ سرکار سید الشہداء کی قربانی کی بنا پر سے۔ یہ مسجدوں سے اذانیں، قرآن کی تلاوت، کعبے کا طواف، حج، نماز، جو کچھ باقی ہے سرکار سید الشہداء کی بنا پر باقی۔ امام حسین جو نکلے تھے اس لیے کہ نانا کا دین مٹایا جا رہا تھا، ضرورت تھی کہ اپنا خون دے کر اس دین کو زندگی عطا کرے۔ زندگی عطا کرے، تو اس لیے امام کی زیارت تو انتہائی اہم ہے۔ آقا محسن حکیم علیہ الرحمہ جو اپنے زمانے کے بہت بلند مرتبہ مجتہد تھے، ان کی فقہ کی کتاب بھی مستمسک العروۃ الوثقی، بڑی جامع تحقیقی کتاب، انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے تاکید ائمہ طاہرین کی طرف سے اتنی زیادہ ہے کہ یہ بحد وجوب، واجب نہیں ہے لیکن بحد وجوب، اور بہت ہی غیر معمولی۔ دنیا کے جن مقامات پر انسان کی دعا کے قبول ہونے کی ضمانت لی گئی ہے ان میں امام مظلوم کے روضے کے اندر ان کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے دعا۔ اور میں نے پچھلے دنوں میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ امام مظلوم نے جو قربانی دی ہے اس کے اللہ نے ان کو بہت سے تحفے دیے ہیں۔ ایک تحفہ تو یہی ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے سامنے آپ کربلا کی داستان بیان کریں اور اس کی آنکھیں ڈب نہ جائیں۔ ہندوؤں نے مرثیے کہے ہیں، ہندوؤں کے گھروں وہ مجلسیں ہوتی ہیں، پارسیوں کے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ حسین کا غم مناتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اکبر جمع کی شہادت سنے اور گریہ نہ کرے، کوئی شخص علی اصغر معصوم کی شہادت سنے اور گریہ نہ کرے۔ کیسا وہ وقت ہوگا جب امام کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ ہوگا، بچے کے گلے میں 3 پھل کا تیر ہے، تو 14 معصومین میں سے سب سے اہم زیارت تو سرکار سید الشہداء کی، اور ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کا لال کربلا کی صدر،
جسے ماں نے چکی پیس پیس کر وہ دنیا والوں سے فرما رہا تھا کہ میرا یہ بچہ بے قصور سے تھوڑا سا پانی میں تو حق ہے کہ امام کی زیارت سب سے اہم ہو. تو سید الشہداء کی زیارت کے بعد جو سب سے اہم زیارت ہے وہ امام ہشتم کی زیارت ہے. کیا زیارت ہے, اور ہم اہل پاکستان کے لیے تو یہ ایک نادر زیارت ہے جو بہت مختصر رقم میں ہو سکتی ہے. امام رضی اللہ عنہ کی زیارت کے سلسلے میں یہ فقرہ آپ تک پہنچا دوں اور بات تمام. امام نے فرمایا کہ جو شخص معرفت کے ساتھ میری زیارت کو آئے میں 3 جگہوں پر اس کا ضامن. آپ سنتی ہیں پڑھتی ہیں کہ امام کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے امام سامن ضامن. امام سامن ضامن. ضامن کے معنی 8واں, ضامن کے معنی ضمانت لینے والا. تو یہ ہم قافیہ تو ہیں دونوں لفظ ضامن ضامن, لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام سامن ضامن یہ صرف قافیہ کے طور پر نہیں کہتے, بلکہ امام ہشتم نے ایک ضمانت لی. امام نے فرمایا کہ جو شخص معرفت کے ساتھ میری زیارت کو آئے میں 3 جگہوں پر اس کی ضمانت لیتا ہوں. موت سے پہلے راحت نصیب ہوگی, موت کے بعد مغفرت نصیب ہوگی, روز قیامت میری شفاعت نصیب. اور آپ دیکھیں چونکہ امام ہشتم نے ائمہ طاہرین میں صرف امام ہشتم نے یہ ضمانت لی ہے کہ جو شخص میری ضمانت کو آئے گا, میری زیارت کو آئے گا, میں 3 جگہوں پر اس کا ضامن. ایک, موت سے پہلے راحت نصیب ہوگی, موت کے بعد مغفرت نصیب ہوگی, قیامت میں شفاعت نصیب ہوگی. چونکہ امام نے ضمانت لی تھی, اللہ نے ایک عجیب انتظام کیا کہ دنیا میں صرف 2 حرم ہیں جو کسی وقت بند نہیں ہوتے. ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ, سال کے 12 مہینوں میں, مہینے کے 30 دنوں میں, دن اور رات کے 24 گھنٹے میں کسی وقت یہ حرم بند نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہر حرم بند ہو جاتا ہے. مدینے کا حرم بند ہو جائے گا, کربلا کا حرم بند ہو جائے گا, کربلا میں دونوں حرم بند ہو جائیں گے, نجف میں مولا کا حرم بند ہو جائے گا, کاظمین کا حرم بند ہو جائے گا, سامرہ کا حرم بند ہو جائے گا, شہزادی ثانیہ زہرا کا حرم بند ہو جائے گا, معصومہ قم کا حرم بند ہو جائے گا رات کے کچھ حصے میں. لیکن یہ 2 حرم کبھی بند نہیں ہوتے. مکے میں خانہ خدا اللہ کا حرم اور مشہد میں امام ہشتم کا حرم, یہ کبھی بند نہیں ہوتا. شاید اس کا راز یہ, ایک تو اللہ کا حرم کبھی نہیں بند ہوتا تاکہ کوئی گنہگار اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے جس وقت حاضری دینا چاہے حاضری دے سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ رات کو اپنے گھر سے نکلے اور وہ پہنچ نہ سکے اور مغفرت کے لیے اللہ سے درخواست نہ کر سکے. چونکہ غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھام کر مغفرت کی جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی. اور دوسرے امام ہشتم کا حرم کبھی بند نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی زائر رات کے کسی حصے میں یہاں پہنچے, کسی مشکل میں گرفتار ہو, کسی پریشانی میں ہو, اس کے لیے سفر مشکل ہو, اس کے لیے آپ نے گھر سے آنا مشکل ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی زائر کسی ایسے وقت میں آئے جب میرا حرم بند ہو اور وہ زیارت سے محروم واپس چلا جائے. تو چونکہ امام نے ضمانت لی ہے کہ جو شخص معرفت کے ساتھ میری زیارت کو آئے گا
میں 3 موقع پر اس کی ضمانت لیتا ہوں، قبر سے پہلے رحمت نصیب ہوگی، قبر میں مغفرت نصیب ہوگی، محشر میں شفاعت نصیب ہوگی۔ اس سے اللہ نے انتظام کیا کہ امام ہشتم کا حرم ہر وقت کھلا رہے، تاکہ جو شخص دن کے حصے میں زیارت کے لیے آنا چاہے اس کے لیے بھی حرم کھلا ہوا ہو، جو رات کے حصے میں آنا چاہے اس کے لیے بھی حرم کھلا ہوا ہو، جو صبح کے حصے میں آنا چاہے اس کے لیے بھی حرم کھلا ہو، جو شام کے حصے میں آنا چاہے اس کے لیے بھی حرم کھلا ہوا ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زائر آئے اور زیارت سے محروم چلا جائے۔ عجل فرجہم۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں، الہی و سیدی و مولائی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پالنے والی یہ تمام بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں اور جس درسگاہ سے دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان سب کو کامیابی عطا فرما، ان سب کا مستقبل روشن قرار دے، ان سب کو دین سمجھنے اور اس کو بندگان خدا تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما۔ میرے مالک، جب امام تشریف لائیں تو امام کے لشکر کے سپاہیوں میں ہم سب کو شمار فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما۔ قائم آل محمد کے نام سے جو یہ مدرسہ قائم ہے، اس مدرسے کو مزید ترقی و کامیابی عطا فرما۔ اس مدرسے کے انتظامی امور کو جو لوگ بھی انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ میرے مالک، تمام حاضرین کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں وہ سب پوری فرما۔ میرے مالک، تو سب کے دلوں سے باخبر، تجھے ائمہ طاہرین کا واسطہ اور خاص طور سے امام ہشتم کا واسطہ ہے جن کی آج کی شب ولادت باسعادت کی شب ہوگی۔ میرے مالک، امام ہشتم کا واسطہ، ان کے آباء و اجداد کا واسطہ، ان کے اولاد طاہرین کا واسطہ، تمام حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو کسی قسم کی پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما۔ شہر کراچی سے بدامنی کا خاتمہ فرما، ہماری مملکت سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جو طاقت دہشت گردی پھیلاتی ان کے قوتوں کو شل فرما، ان کے ارادوں کو ناکام فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔